بازار خوب جاتے ہوں لیکن اللہ کے گھر کی طرف نہیں جاتے ہوں تو آپ جان لیں کہ وہ اللہ اسے پسند نہیں فرما رہا ہے۔ کسی کی دولت کو دیکھ کر کے یہ گمان کرنا کہ اللہ اسے پسند فرماتا نہیں، دولت کے ساتھ ساتھ جسے دل عثمانی عطا فرماتا ہے اسے اللہ پسند فرماتا ہے۔ یعنی دولت تو بہت سارے لوگوں کو ملی، لیکن دولت کے ساتھ ساتھ جسے اللہ دل عثمانی عطا فرماتا ہے اللہ اسے پسند فرماتا ہے، اور جسے پسند فرماتا ہے اسی کی دولت کو اپنی راہ میں لیتا ہے، اور جسے اللہ ناپسند فرماتا ہے اس کی دولت کو اپنی راہ میں قبول نہیں فرماتا ہے۔ آپ جان لیں کہ آپ کا اگر 1 روپیہ مسجد میں لگ رہا ہے، آپ کا 1 روپیہ اگر مدرسے میں لگتا ہے، آپ کا 1 روپیہ اگر قوم کی فلاح و بہبود کے لیے لگتا ہے، تو آپ جان لیں کہ آپ کا پیسہ صاف ہے، اسی لیے اللہ اسے پسند فرما رہا ہے۔ آپ کی محنت کی کمائی ہے اسی لیے وہ اللہ کے گھر کے لیے لگ رہی ہے۔ آپ کی وہ حلال کمائی اسی لیے وہ مدرسے میں لگ رہی ہے۔ آپ کی وہ سوچھ کمائی ہے اسی لیے وہ قوم کی فلاح و بہبود کے لیے لگ رہی ہے۔ نہیں تو بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جو لوگ کروڑوں روپیہ کھانے پینے اور گھومنے میں لگا دیتے ہیں، لیکن مسجد کو دیتے وقت ایسے مفلس بن جاتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ کئی ہزار کروڑ کا قرض لیے ہوا بیٹھا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیسے تو ہیں ان کے پاس، لیکن اللہ نے ان کی دولت کو پسند نہیں فرمایا، اور اللہ نے جس کی دولت کو پسند فرمایا ہے مفلس بھی رہتا ہے تو اللہ اس کے لیے انتظام فرما دیتا ہے۔ یعنی مفلس بھی رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے انتظام فرما دیا کر دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ بندے کے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ بندے کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، حضور فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واموالکم۔ یعنی اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، رب تبارک و تعالی تمہارے مال کو نہیں دیکھتا ہے۔ یہ تو بندے کی کمزوری ہے کہ بندہ دوسروں کی صورت کو دیکھتا ہے۔ لوگوں کی صورت اچھی ہو تو اس کو بڑی کرسی لوگ دیتے ہیں، لوگوں کے پاس مال ہو تو اس کو لوگ بابو کہہ کے پکارتے ہیں، لوگوں کے پاس دولت ہو تو اسے لوگ صاحب کہہ کے پکارتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بندوں کی کمزوری ہے۔ صورت دیکھ کر کے کسی کو عزت دینا، صورت دیکھ کر کے کسی کا رسپیکٹ کرنا، صورت دیکھ کر کے کسی کو بابو اور صاحب سے کہنا، لیکن اللہ تبارک و تعالی آپ کی صورت کو نہیں دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، اللہ آپ کے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ آپ کی صورت کو نہیں دیکھتا، ولا الى اموالکم، نہ آپ کی دولت کو دیکھتا ہے۔ آپ کے پیغمبر فرماتے کہ ولکن ينظر الى اموالکم ولا الى قلوبکم، حضور کہتے کہ اللہ تو بندے کے دل کو دیکھتا ہے کہ اس کا دل کتنا اچھا ہے، اللہ تے بندے کے اعمال کو دیکھتا ہے کہ اس کا اعمال کتنا اچھا ہے۔ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں لوگوں کو صورت دیکھ کر کے عزت دیتے ہیں، اور اللہ کے یہاں عزت اس کے اعمال کی وجہ سے ملتا ہے، اللہ کے یہاں عزت ان کے دل کی وجہ سے ملتا ہے۔ دل جتنا صاف ہوتا ہے اللہ اسے اتنا ہی پسند فرماتا ہے، دل جتنا بہتر ہوتا ہے اللہ اسے اتنا ہی پسند فرماتا ہے۔ دل کینہ والا نہ ہو بلکہ دل تو مصطفیٰ کا مدینہ ہونا چاہیے، اللہ اسی کو پسند فرماتا ہے۔ یہ دنیا میں لوگ کسی کو طاقت کی بنیاد پر عزت دے سکتے ہوں، لیکن قرآن شریف میں صاف آیا ہے، اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی اللہ تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک ہو سکتا ہے کہ کوئی اگر ودھان پارشد بن جائے وہ لوگوں کے سامنے میں سپر ہو سکتا ہے، MLA لوگوں کے سامنے میں سپر ہو سکتا ہے، سانسد لوگوں کے سامنے میں سپر ہو سکتا ہے، یا اس کی زمینداری ہو 1000 بیگھہ زمین کا جوتنے والا ہو، وہ ان کے نزدیک انسان کے نزدیک سپر ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ان کی کوئی وقت نہیں ہے، بلکہ اللہ جسے چاہے غنی فرما دیتا ہے، جسے چاہے فقیر فرما دیتا ہے، جسے چاہے مفلس بنا دیتا ہے، جسے چاہے اللہ غنی فرماتا۔ اللہ کو اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی اللہ تو بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ زمین کو اللہ کی ضرورت ہے، آسمان کو اللہ کی ضرورت ہے، انسان کو اللہ کی ضرورت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ساری مخلوق کو اللہ کی ضرورت
ضرورت ہے, اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, تو اللہ آخر بندے کے کس چیز کو دیکھتا ہے؟ قرآن شریف میں آیا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. لباس چاہے کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو, لیکن وہ اللہ سے ڈرنے والا اگر ہے تو اللہ اسے ہی پسند فرماتا ہے, وہی اللہ کی یہاں عزت کے حقدار ہو جاتا ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ چاہے ان کا لباس کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو, لیکن اگر وہ ڈرنے والے, اگر وہ عبادت کرنے والے, اگر وہ نماز پڑھنے والا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک اللہ کے یہاں مکرم وہ ہوتا ہے جو عبادت کرتا ہے. نماز پڑھیے اللہ کے یہاں مکرم ہو جائیں گے, مسجد بنوائیے اللہ کے یہاں عزت ہوگی آپ کی, یعنی توبہ اور استغفار کیجیے اللہ کے یہاں عزت ہوگی آپ کی. جھوٹ سے بچیے, گناہ سے بچیے, یعنی چغلی سے بچیے. ان ساری چیزوں سے جو بندہ بچتا رہتا ہو, یہ ٹھیک ہے کہ ناشتہ کھاتا ہے, دوپہر کا کھانا کے لیے وہ بھوکا رہ جاتا ہے, دوپہر کا کھانا کھاتا ہے, رات کے کھانے کا انتظام نہیں ہوتا, لیکن اگر وہ اللہ سے ڈرنے والا, رب سے ڈرتا رہتا ہے, عبادت کرتا رہتا ہے, تو وہی اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مکرم ہوتا ہے, وہی سب سے زیادہ عزت کے حقدار ہوتا ہے. اللہ کی قسم کہتا ہوں کہ دنیا کی اور کمیونٹی کسی کو عزت دیتی ہو ان کی شہرت کی وجہ سے, یعنی ان کے خاندان کی وجہ سے, لیکن تیرے پیغمبر نے جو مذہب آپ کو عطا فرمایا ہے, اس مذہب کا کوئی جواب نہیں ہے. سرکار دو عالم نے آخری خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا, آپریٹر تھوڑی کو اور کم کر دے تاکہ بات لوگ کو سمجھ میں آئے, دنیا کے سارے مذہب کا چراغ آخر بجھ کیوں گیا, اور اسلام کا جو چراغ مصطفیٰ نے جلایا تھا وہ عرب کے ریگستان میں لوگوں نے سرکار دو عالم کی مخالفت کی, لیکن مخالفت کی وجہ سے اسلام کا چراغ یعنی بجھا نہیں, بلکہ دن بدن اسلام کا چراغ روشن ہوتا چلا گیا. مخالفت کی وجہ سے اسلام رکا نہیں, بلکہ دن بدن اسلام کا چراغ اور روشن ہوتا چلا گیا. مخالفت کی وجہ سے اسلام رکا نہیں, بلکہ اسلام یہ تو نکل کر کے, اسلام مکہ سے نکل کے مدینہ اور مدینہ سے پوری دنیا میں پھیل گیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اسلام کے پیغمبر نے جو مذہب لوگوں کو عطا فرمایا تھا, وہ مذہب بیکورڈ اور فارورڈ کو ختم کرنے والا مذہب, وہ رنگ اور نسل اور بھید کو ختم کرنے والا مذہب. پہلے کے زمانے میں یہ لوگوں میں تھا کہ بڑے خاندان کا جو ہوگا وہ یعنی سب سے اوپر بیٹھے گا, اور جو چھوٹے خاندان سے ہوگا وہ نیچے بیٹھیں گے. جس کا رنگ اچھا ہوگا وہ سب سے اوپر بیٹھے گا, اور جس کا رنگ کم ہوگا وہ سب سے نیچے بیٹھے گا. لیکن تیرے پیغمبر نے ان تمام فارورڈ کو, تمام بیکورڈ کو اپنے پاؤں کے نیچے میں رون دیا. یہ بات میں صرف میں نہیں کہتا ہوں, بلکہ ہندوستان کے ایک بڑے اسکالر, جو اسکالر کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے, ہندوستان کے ایک بڑے اسکالر جس کو ڈاکٹر رام کرشن راؤ کہا جاتا ہے, وہ اسکالر جو پیدا ہوئے راجستھان میں, جس نے راجستھان میں میٹرک کی ڈگری حاصل کی, جس نے راجستھان میں انٹر کی ڈگری حاصل کی, اور اس کو خیال آیا کہ ہائیلی کوالیفائڈ بننے کے لیے, ایک اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہندوستان کی ایک بڑی یونیورسٹی جس کو BHU یونیورسٹی کہا جاتا ہے, جس کا فل فارم ہوتا ہے بنارس ہندو یونیورسٹی, اس کا پروڈکٹ, میں گوبر چھاپ کی بات نہیں کرتا ہوں, جو لوگ گوبر اور حلوہ میں فرق نہ کر پاتے ہو وہ بھلا دوسروں کو کیا نہ پائے گا. جو لوگ, میں کہتا ہوں کہ پیشاب اور شراب میں فرق پیدا نہ کرتا ہو, فرق پیدا نہیں کر پاتا ہو, وہ بھلا دوسروں کی آئیڈیولوجی کو, دوسروں کی کوالٹی کو کیا ناپے گا. شراب پینے سے تو دماغ بھرشٹ ہوتا ہے, مود پینے سے تو دماغ بھرشٹ ہوتا ہے, گوبر کھانے کے بعد تو دماغ بھرشٹ ہوتا ہے, ناپاک چیزوں سے دماغ بھرشٹ ہوتا ہے. جس کا دماغ بھرشٹ ہو گیا ہو وہ بھلا دوسروں کی کوالٹی کو کیا سمجھے گا. جس کا دماغ بھرشٹ ہو گیا ہو وہ اسلام کی اچھائی کو کیا سمجھے گا. جس کا دماغ بھرشٹ ہو گیا ہو وہ اسلام کے پیغمبر کی آئیڈیالوجی کو کیا سمجھے گا. اسی ہندوستان کے فادر آف نیشن جس کو گاندھی کہا جاتا ہے, گاندھی جی نے 1948 میں کہا تھا, گاندھی جی کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں, گاندھی کوئی مولوی نہیں, گاندھی کوئی مفتی نہیں, گاندھی کوئی اسلامک اسکالر نہیں, گاندھی ہندوستان کا برہمن. اس برہمن نے 1948 میں اپنے دو آدمی کو بلا کر کے کہا تھا, ان میں سے ایک تھے پنڈت جواہر لال نہرو, دوسرے تھے ڈاکٹر امبیڈکر. ان کو بلا کر کے کہا تھا, ایک ان میں سے فرسٹ پرائم منسٹر آف انڈیا ہوا, اور ان میں سے ایک دوسرا جس نے ہندوستان کے سمویدھان لکھا ہے, جس سمویدھان کو آج ہر طبقہ مانتا ہے, اسی سمویدھان کی بنیاد پر پورا ہندوستان چلتا ہے. تو اس فادر آف نیشن جو پڑھے لکھے, وہ ہندوستان کے فریڈم اور فائٹر, اس نے کیا کہا تھا, گاندھی اور نہرو کو بلا کر کے اس نے نہرو اور امبیڈکر کو بلا کر کے کہا تھا کہ
کہ تم لوگ میری ایک نصیحت مان لو. ایک نصیحت یہ ہے کہ تم اپنی زندگی کو سادگی کے ساتھ گزارتے رہنا. سمپلیسٹی از بیسٹ، یعنی کہا تھا کہ سادگی اچھی چیز ہے. سادگی کے ساتھ زندگی گزارنا، سادگی کے ساتھ جو زندگی گزارتا ہے وہ کبھی مفلس نہیں ہوتا ہے. جو سمپل رہ کر کے زندگی گزارتا ہے وہ کبھی قرض میں نہیں ڈوبتا ہے. تو فادر آف نیشن گاندھی نے کہا تھا امبیڈکر سے کہ تم سادہ زندگی گزارنا. اس نے کہا تھا نہرو سے کہ سادگی کے ساتھ زندگی گزارنا. جو سادگی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے وہ کبھی بھی مفلس نہیں ہوتا، وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی یعنی دقتوں میں نہیں پڑتا. اور فادر آف نیشن نے کہا تھا کہ تم کو اگر سادگی سیکھنی ہے تو میں دو ہستیوں کا نام بتاتا ہوں. فادر آف نیشن نے اپنے مذہبی پیشوا کا نام نہیں لیا. اس کا مذہب ہندو اور سناتن ہے، وہ برہمن ہے. اس نے رام کا نام نہیں لیا، اس نے کرشن کا نام نہیں لیا. فادر آف نیشن نے کہا تھا 1948 میں کہ تم کو اگر سادگی سیکھنی ہے تو اسلام کے پیغمبر کے دو دوست کا نام بتاتا ہوں. ایک کو یعنی صدیق اکبر کہا جاتا ہے اور دوسرے کو عمر کہا جاتا ہے. تم اگر سادگی سیکھنا چاہتے ہو تو اسلام کے پیغمبر مصطفیٰ جان رحمت کے دو دوست سے سیکھ لیا کرو. اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ ذہن انسان کو بیدار تو ہونے دے، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں رسول. یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کی آئیڈیالوجی. تو جو گوبر کھاتا ہے وہ کیا جانتا ہے؟ اسلام کو وہ جانتا ہے جو اسٹڈی کرتا ہے. اسلام کو وہ جانتا ہے جو قلم کی زبان جانتا ہے. اسلام کو وہ جانتا ہے جو سارے مذہب کا مطالعہ کرتا ہے. جس کو کہ کچھ آتا اور جاتا نہیں ہو، بڑا لیڈر بنا پھرتا ہے. اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ پڑھے لکھے ہونا ضروری ہے انسان کے لیے. تو ان جاہلوں کی بات میں نہیں کرتا ہوں. اسلام کو عالموں نے سمجھا ہے، اسلام کو ایجوکیٹڈ نے سمجھا ہے، اسلام کو پڑھے لکھے لوگوں نے سمجھا ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس بھی پڑھے لکھے کو میں دیکھتا ہوں اس کا قلم اسلام کی عظمت کو بیان کر رہا ہے. چاہے وہ اسکالر برہمن کا کیوں نہ ہو، وہ اسلام کی عظمت کو بیان کر رہا ہے. وہ اسکالر میں کہتا ہوں کہ سناتن کا کیوں نہ ہو، اسلام کی عظمت کو بیان کر رہا ہے. چاہے وہ اسکالر بدھزم کا کیوں نہ ہو، اسلام کی عظمت کو بیان کر رہا ہے. چاہے وہ اسکالر یہودیوں کا کیوں نہ ہو، اسلام کی عظمت کو بیان کر رہا ہے. وہ اسکالر میں کہتا ہوں کہ نصارہ کا کیوں نہ ہو، وہ اسلام کی عظمت کو بیان کر رہا ہے. اور جب میں جاہل طبقوں پہ نظر دوڑاتا ہوں تو جاہل اسلام کو برا بھلا کہہ رہا ہے. یعنی میں کہتا ہوں کہ اللہ اسلام کو برا بھلا کہہ رہا ہے. تو مطلب یہ ہو گیا کہ جاہلوں کا کام نہیں کہ اسلام کو سمجھ لے. اسلام کو سمجھنے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے. جو اسلام پہ انگلی اٹھاتا ہے پہلی فرصت میں جاننا چاہیے کہ وہ پڑھا لکھا نہیں، وہ اللہ ہے، وہ جاہل ہے. اسلام کو پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہیں اور اس کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، ان کے گن کو گاتے ہیں. تو اسی ہندوستان کے وہ اسکالر جس کو ڈاکٹر رام کشن راؤ کہا جاتا ہے، اس نے سوچا کہ میں کیوں نہیں BHU بنارس ہندو یونیورسٹی میں ہائیلی کوالیفائڈ ایجوکیشن کیوں نہ پراپت کر لوں. اس نے اس بنارس ہندو یونیورسٹی میں اس نے MA کرنے کا کام کیا. MA کرنے کے بعد جب وہاں سے فارغ ہونے کے بعد اس نے مذہب کا مطالعہ کیا. یہ اور بات ہے کہ ہمارے بچے آج پڑھنے میں کمزور آتے ہیں، ان کو فوٹوشاپ پہ وقت لگتا ہے، یہ مطالعہ نہیں کرتے. ان کو فیس بک پہ وقت لگانا ہے، مطالعہ نہیں کرنا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ فیس بک سے بہتر یہ ہے کہ آدمی بک پڑھا کرے. میں تو کہتا ہوں کہ واٹس ایپ چلانے سے بہتر ہے کہ وہ اسٹڈی کیا کرے. جو قوم جتنا اسٹڈی کرے گی وہی قوم آگے بڑھے گی. جو قوم جتنا محنت کرے گی وہی قوم آگے بڑھے گی. آپ کے پیغمبر نے نہ کہا تھا کہ العلم نور والعلم قوہ، the knowledge is light, the knowledge is power کا پارٹ آپ کے پیغمبر نے فرمایا ہے. علم طاقت کو کہتے ہیں، علم روشنی کو کہتے ہیں. تو جو جتنا روشنی سے قریب ہوگا وہی چمکتا ہوا نظر آئے گا، جو جتنا طاقت سے قریب ہوگا وہی مضبوط ہوتا ہوا نظر آئے گا. تو آپ کے پیغمبر نے علم کو روشنی کہا، علم کو طاقت کہا. تو بنارس ہندو یونیورسٹی کے وہ اسکالر جس کو ڈاکٹر رام کشن راؤ کہا جاتا ہے، اس نے کہا کہ میں نے سارے مذہب کا مطالعہ کیا، سارے مذہب کا مطالعہ کیا. وہ خود کہتا ہے میں نے بودھزم کا مطالعہ کیا، میں نے ہندوزم کا مطالعہ کیا، میں نے کرسچینٹی کا مطالعہ کیا، میں نے دنیا کے ناستک مذہب کا مطالعہ کیا. وہ کہتے ہیں کہ سارے مذہب کا مطالعہ کرنے کے بعد آخر میں خیال آیا کہ ایک مذہب جس کا چراغ کبھی روشن ہوا تھا عرب میں لیکن آج اس کی کرنیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، تو کیوں نہیں اسلام کا مطالعہ کیا جائے. آخر اسلام کو دیکھا جائے کہ اسلام کے اندر کون سی کوالٹی ہے، اسلام کون سی خوبیاں لوگوں کو عطا کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسلام کا مطالعہ کیا. اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد اس پروفیسر نے، اس ہندو پروفیسر نے ایک کتاب لکھی ہے جس کو محمد دا پروفیٹ آف اسلام کہا جاتا ہے. اس میں اس نے اسلام کے پیغمبر کی
ان باتوں کو لکھا ہے، یعنی اس نے اسلام کے پیغمبر کے فتح مبین کے دن کو لکھنے کا کام کیا۔ فتح مبین کا دن جس کو قرآن کہتا انا فتحنا لک فتحا مبینا، تحقیق کہ ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرما دی، یعنی فتح مبین کے دن کو لکھا ہے۔ آقائے دو جہاں جس دن مکہ کو فتح کیا، سرکار دو عالم نے مکہ سے ساری غلاظت کو دور فرما کر اور حضرت بلال کو اوپر چڑھا کر اذان دلوائی اور کہا کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل چلا گیا، اور باطل کو دو جانا ہی تھا۔ تو اسلام کے پیغمبر نے ان کو فتح کیا۔ سنیے ذرا غور سے، وہ کیا کہتا ہے ڈاکٹر رام کرشن، کیا کہتا ہے ڈاکٹر راجندر نارائن، کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اسلام کے پیغمبر کو میں دیکھتا ہوں کہ اسلام کے پیغمبر 12,000 لشکر جرار کو لے کر کے مکہ المکرمہ میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے پیغمبر اس مکہ میں داخل ہوتے ہیں جس مکہ کے لوگوں نے آپ کو گالیاں دینے کا کام کیا تھا۔ اسلام کے پیغمبر اس مکہ میں داخل ہوتے جس مکہ کے لوگوں نے آپ کو برا بھلا کہنے کا کام کیا تھا۔ اسلام کے پیغمبر اس مکہ میں داخل ہوتے ہیں جس مکہ کے لوگوں نے آپ کے کاندھے پہ اوجھری ڈالنے کا کام کیا تھا۔ اسلام کے پیغمبر اس مکہ میں داخل ہوتے ہیں جس مکہ کے لوگوں نے آپ کی راہوں میں کانٹے بچھانے کا کام کیا تھا۔ اللہ کی قسم، آج جو پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہے وہ مصطفیٰ کے اخلاق کی خوشبو کا نتیجہ ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت کے اخلاق کریمانہ کا نتیجہ ہے۔ سرکار نے چھوٹوں پہ شفقت کیا، سرکار نے بیگانوں کو اپنا بنایا، سرکار نے دشمنوں کے اوپر رحم کیا، سرکار نے عام لوگوں کی مدد فرمائی، سرکار نے یعنی سرکار دو عالم نے بھٹکوں کو راستہ دکھانے کا کام کیا۔ حضور مہمان نواز تھے، حضور یعنی غریب پرور تھے، حضور مفلس پرور تھے، حضور کا کوئی جواب نہیں۔ سرکار دو عالم کے پاس چند مہمان آتے ہیں، سرکار کے پاس چند مہمان آئے، حضور نے صحابہ کو بلا کر کے کہا کہ یہ مہمان تم اپنے پاس لے کے چلے جاؤ، کیونکہ مہمان جب آتا ہے تو اپنا رزق لے کر کے آتا ہے، اور جب کسی کے گھر سے جاتا ہے تو برکتیں دے کر کے جاتا ہے۔ تو آپ نے ایک مہمان کو ایک کو دے دیا، دوسرے صحابہ آگے بڑھے، اس نے ایک مہمان اپنے لیے لے لیا، تیسرے صحابہ آگے بڑھے، اس نے ایک مہمان اپنے لیے لیا، سارا مہمان چلا گیا۔ ایک مہمان ایسا تھا جو کہ بہت زیادہ لمبا چوڑا، موٹا تازہ، ایسا لگتا تھا جو 10 لوگوں کا کھانا کھا جائے گا، اس کو کسی نے نہیں لیا، اور سرکار دو عالم نے دیکھا کہ یہ بچ گئے۔ حضور کہتے ہیں کہ چلو، تجھ کو کوئی اپنا مہمان نہیں بناتا تو میں تجھ کو تیرا اپنا مہمان بناتا ہوں۔ سرکار دو عالم نے اس شخص کو اپنا مہمان بنایا۔ اب بنانے کے بعد سرکار اپنے گھر لے کر کے گئے، لے جانے کے بعد آقائے دو جہاں نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا، دسترخوان لگا دیا گیا، اچھے کھانے رکھ دیے گئے، حضور نے ان کو کھانا کھلایا، وہ کھاتا چلا گیا، پیٹ بھر کر کے کھانا کھایا۔ آقائے دو جہاں نے ان کے لیے بستر کا انتظام فرما دیا۔ پھر حضور نے کہا کہ تم یہاں آرام کرو اور آرام کرتے رہو۔ جب آدمی زیادہ کھا لیتا ہے تو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، اور زیادہ پیٹ خراب ہونے کے بعد آدمی کو پاخانہ آتا ہے۔ اس نے زیادہ کھانا کھا لی اور رات کے وقت اس نے بستر گندا کر دیا، اور جیسے ہی اس نے دیکھا کہ میں نے بستر گندی کر دیا ہے، اب اس کو ڈر ہوا کہ صاحب مکان نے یہ مجھ کو مہمان اپنا بنایا اور اس نے مجھ کو کھانا کھلایا، پھر انہوں نے مجھ کو بستر دی، اب میں نے اس کے بستر کو گندا کر دیا، وہ جب صبح آئے گا تو مجھ کو ڈانٹے گا، ہو سکتا کہ مجھ کو مارے۔ اب وہ سوچا کہ میں پہلے ہی نکل جاتا ہوں۔ فجر کے وقت میں اس نے دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے، اور کھلے ہونے کے بعد سرکار دو عالم نے محسوس کر لیا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس مہمان نے یعنی بستر گندا کر دیا۔ محسوس کیا کرے، اللہ نے آپ کو غیب داں نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اور کوئی غیب کیا تجھ سے چھپ نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ مصطفیٰ کو اللہ نے غیب کا علم عطا فرما دیا ہے، تو سرکار دو عالم کو تو غیب کی خبر ہے۔ تو آقائے دو جہاں نے باہر سے دروازہ کھول دیا۔ اب مہمان نے دیکھا کہ راستہ صاف ہے، یہاں سے بھاگنا آسان ہے، آپریٹر تھوڑی اور اکو کرے تاکہ میں اپنی تقریر لوگوں تک پہنچا سکوں۔ اب دیکھا کہ راستہ صاف ہے، یہاں سے نکلنا چاہیے، دونوں طرف دیکھا تو وہاں سے فوراً نکلے، وہاں سے نکل کے چلے گئے۔ آقائے دو جہاں اس روم میں داخل ہوتے ہیں جس روم میں سرکار دو عالم نے اس مہمان کو ٹھہرایا تھا۔ حضور نے دیکھا کہ بستر گندا ہے، چادر گندی ہے، سرکار دو عالم اس گندی چادر کو لے کر کے نکلتے ہیں۔ یہ سرکار ہے، سرکار یہ سرکار ہے، سرکار کوئی نہیں
نہیں ہے, یہ ساری گورنمنٹ ہے, ایک ہی سرکار جو مدینے والے سرکار ہے, یہ مدینے والے سرکار ہے. یعنی اس سرکار ہی سے سب کی سرکار چلا کرتی ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں, جان وہ ہے جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. ارے مدینے والے سرکار کی تو چھوڑ دے, مدینے والے نے جس کو انڈیا کی سرداری عطا فرما دی ہے. میں نے دیکھا ہے انڈیا میں, میں نے دیکھا ہے انڈیا میں, یہ دنیا کسی کی نہیں ہوتی ہے, دور آتا ہے چلا جاتا ہے, دنیا کسی کی نہیں ہوتی ہے. 56 آیا ہے چلے جائیں گے, 55 کو بھی ہم نے ہندوستان میں دیکھا ہے, 54 کو بھی ہم نے ہندوستان میں دیکھا ہے. ایک وقت تھا ہندوستان میں کہ یعنی میں کہتا ہوں کہ پنڈت جواہر لال نہرو کی توتی بستی تھی, آج کوئی اس کا نام نہیں لیتا. پھر ایک وقت آیا کہ اندرا کو لوگ آئرن لیڈی کہتے تھے آئرن لیڈی ہے اندرا, جو نہ امریکہ سے ڈرتی ہے, جو نہ برطانیہ سے ڈرتی ہے, جو نہ اور کسی دشمن ممالک سے ڈرتی ہے, جو پاکستان کو آنکھیں دکھاتی ہے. تو آئرن لیڈی کا دور چلا گیا, اب 56 کا دور آیا ہے, تو 56 کا دور بھی چلا جائے گا. دنیا کسی کے ساتھ نہیں رہتی ہے, ہندوستان کی حکومت تو بدلتی رہتی ہے. یعنی کبھی 54 آتے ہیں, کبھی 55 آتے ہیں, کبھی 56 آتے ہیں, لیکن مصطفیٰ کریم نے جس معین الدین کو ہندوستان کا بادشاہ بنایا تھا, معین الدین کل بھی ہندوستان کے بادشاہ تھے, معین الدین آج بھی ہندوستان کے بادشاہ ہیں. اگر یقین نہیں آتا تو یہی 55 کی چادر اجمیر پہنچتی ہے, یہی 56 کی چادر اجمیر پہنچتی ہے, یہی 50 کی چادر اجمیر پہنچتی ہے. تو ہندوستان کی تخت پہ 54 اور 55 آ کے چلا جاتا ہے. لیکن مصطفیٰ کریم نے جس غریب نواز کو ہندوستان کا بادشاہ بنایا تھا, تو تاج الشریعہ کہتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے, بھری جنت ہبا کر دے, نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا کر دے. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. حضرت علامہ مفتی غلام غوث قادری صاحب, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. روزانہ حکومت آتی ہے اور چلی جاتی ہے, اس سے کوئی ٹینشن نہیں ہے. ہم حکومت کے در پہ نہیں پلتے ہیں, ہم تو مصطفیٰ کے در پہ پلا کرتے ہیں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے. ہم حکومتوں پہ نہیں پلتے ہیں, بلکہ ہم تو مدینے والے آقا کے ٹکڑوں پہ پلا کرتے ہیں. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. تو قوم مسلم کو اللہ نے بے باک بنایا ہے. قوم مسلم کو کوئی ٹینشن نہیں. ٹینشن تو تب ہے جب آپ نماز نہیں پڑھتے, یہ ہے ٹینشن کی بات. ٹینشن تو تب ہے جب آپ روزہ نہیں رکھتے, یہ ہے ٹینشن کی بات. ٹینشن تو تب ہے جب آپ زکات نہیں دیتے, یہ ہے ٹینشن کی بات. ٹینشن تو تب ہے جب آپ ظلم کرتے ہیں, یہ ہے ٹینشن کی بات. مومنوں کو کسی کی حکومت اور کرسی سے کوئی مطلب نہیں ہے. اس کا آقا اتنا بڑا ہے اور اس کے آقا نے وہ بادشاہ عطا فرمایا ہے, یعنی معین الدین چشتی کی صورت میں, کہ سارے ہندوستان کے لوگ ہر مذہب کا, ہر کاسٹ کا, ہر برادری کا وہاں جا کے بھیک مانگتا ہے اور وہیں سے بھیک پاتا ہے. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا یہ عالم ہے تو مدینے کے مختار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کو کسی کی حکومت سے کوئی ٹینشن نہیں ہے. مسلمان تو غریب نواز کی چھاؤں میں رہتے ہیں. مسلمانوں کو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے, مصطفیٰ سے لو لگا لینا چاہیے, سرکار دو عالم سے لو لگا لینا چاہیے, تو مسلمان کا بیڑا پار ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے پیغمبر کا کوئی جواب نہیں. سرکار دو عالم نے وہ گندی چادر باہر نکال لی, اب حضور خود آگے جا کر کے ان کو صاف کرنا چاہتے ہیں. صدیق اکبر آگے آئے, کہا کہ سرکار خادم کے رہتے ہوئے بھلا آقا کیسے اس چادر کو صاف کرے. فاروق نے کہا کہ حضور خادم کے رہتے ہوئے آقا کیسے اس چادر کو صاف کرے. عثمان نے کہا کہ غلام کے ہوتے ہوئے آقا کیسے اس چادر کو صاف کرے. یعنی صحابہ نے کہا کہ غلام کے رہتے ہوئے آقا اس چادر کو کیسے صاف کرتا ہے. حضور مسکراتے کہتے ٹھیک کہتے ہو تم, لیکن تم نہیں جانتے کہ مہمان تمہارا نہیں, مہمان میرا تھا, تو میں ہی اس کی خدمت کروں گا. اب وہ جو صاحب بھاگے تھے, جو یہودی تھے, اسلام کا ماننے والا نہیں, اس کو خیال آیا ہم تو بھاگ آئے لیکن اپنی قیمتی تلوار وہیں چھوڑ آئے, مجھ کو وہ تلوار لینی چاہیے. اب جیسے ہی وہ دورے آتا ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ میں جس کا مہمان بنا
بنا تھا وہ خود میری گندی کی ہوئی چادر کو صاف کر رہے۔ جب اس نے آقائے دو جہاں کے اس اخلاق کریمانہ کو دیکھا، حضور کے اس حسن اخلاق کو دیکھا، نہ کہا تھا کسی نے حضرت بلال سے کسی نے کہا تھا کہ اے بلال تو نبی کے عشق میں اتنا محو کیسے ہو گیا، تو نبی کے عشق میں اتنا شرشار کیسے ہو گیا؟ ایک ہوتا ہے کہ محبت کا ہو جانا، ایک ہوتا ہے عشق کا ہو جانا۔ محبت میں بے قراری نہیں ہوتی ہے، عشق میں بے قراری ہوتی ہے، عشق میں بے چینی ہوتی ہے۔ عشق تو اپنے آپ کو مٹانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو یعنی کہا لوگوں نے کہ بلال تجھ کو نبی سے عشق کیسے ہو گیا، تو کو نبی سے عشق کیسے ہوا؟ کہا کہ میں تو غلام تھا امیہ بن خلف کا، اور میرا مالک تو ظالم تھا جو مجھ کو باہر نکلنے تک نہیں دیتا تھا۔ میں بھلا کیسے باہر نکلتا اور اسلام کے پیغمبر کو دیکھتا؟ کہا کہ ایک شب کی بات میں تجھ کو بتاتا ہوں۔ جب مجھ کو بخار ہو گئی، اتنی بخار ہوئی کہ میرا بدن کانپنے لگا، اور میں روزانہ رات کو اپنے مالک امیہ بن خلف کے لیے جو پیسنے کا کام کرتا تھا۔ جو سمجھتے ہوں گے آپ جس کو چکیوں میں پیسا جاتا ہے، وہی جو میں پیسا کرتا تھا۔ تو مجھ کو اتنی شدید بخار ہو گئی، شدید بخار ہوئی کہ میرا جسم کام نہ کرنے لگا۔ تو میں نے لحاف لیا اور جا کر کے میں لحاف اوڑھ کر کے سو گیا۔ میرا مالک امیہ بن خلف وہ ظالم تھا، جیسے ہی آیا دیکھا چکی بند ہے، جو نہیں پیسے جا رہے ہیں، اور دیکھا کہ میں سو رہا ہوں لحاف اوڑھ کر کے، تو ظالم تو تھا ہی۔ میرے پاس گیا، جانے کے بعد اس نے لحاف کھینچ لی۔ لحاف کھینچنے کے بعد مجھ کو کھڑا کیا اور مجھ کو برا بھلا کہا کہ تجھ کو میں نے یہاں چکی پیسنے کے لیے رکھا ہے، تو تو یہاں سو رہا ہے آرام سے۔ کہا کہ میں تجھ کو سزا دوں گا۔ میرے بدن پہ جو کرتا تھا، امیہ بن خلف نے سردی کے زمانے میں، یعنی جب دسمبر کا زمانہ ہو، جب جنوری کا زمانہ ہو، اس وقت لوگ صرف کرتا نہیں پہنتے ہیں، لوگ سویٹر پہنتے ہیں، لوگ اس وقت جیکٹ پہنتے ہیں، شدید سردی پڑتی رہتی ہے۔ تو کہا کہ میرے ظالم مالک نے میرے بدن سے کرتا تک اتروا لیا، اب میرا بدن کانپنے لگا۔ میرے بدن پہ جو کرتا تھا وہ اتروا لیا گیا، میرا بدن کانپنے لگا۔ کہا کہ تم رات بھر بیٹھ کر کے یہی چکی چلاتے رہو اور جو کو پیستے رہو، نہیں تو تجھ کو کوڑے ماروں گا۔ میں ڈر کے مارے جو پیسنے لگا، چکی چلانے لگا۔ اتنے میں کسی نے دروازے پہ دستک دی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جس کی محبت میں بیٹھے ہیں وہ نبی کی محبت میں بیٹھے ہیں، وہ آقائے دو جہاں کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ جہاں باپ کی محبت دم توڑ دیتی ہے، وہاں رسول پاک کی محبت کا آغاز ہوتا ہے۔ جہاں باپ کی محبت کام نہیں آتی، وہاں مصطفیٰ کی محبت کام آتی ہے۔ دنیا میں ڈھیروں ساری مثالیں ہم نے دیکھی ہے کہ مرنے کے بعد باپ ساتھ چھوڑ دیتا ہے، مرنے کے بعد بیٹا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، مرنے کے بعد بیوی ساتھ چھوڑ دیتی ہے، مرنے کے بعد رشتہ دار ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، مرنے کے بعد پوتا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ جب تک زندہ تھے تو پوتا کہتا تھا کہ رسگلہ کھا لو، بیٹا کہتا تھا کہ چمچم کھا لو، یعنی بیوی کہتی تھی کہ کھانا کھا لو، رشتہ دار کہتا کہ چائے پی لو۔ مرنے کے بعد کوئی میرے ساتھ نہیں ہے۔ اب سارے لوگوں نے اٹھا کر کے مجھ کو یعنی قبر کی کوٹری میں رکھ دیا ہے، اب کوئی قبر کے اندر نہیں جاتا۔ سب کا رسگلہ قبر کے اوپر میں، سب کی برفی قبر کے اوپر میں، سب کا یعنی سب کی محبت قبر کے اوپر میں ہے، قبر کے اندر کوئی نہیں ہے۔ اب مردہ جب قبر کے اندر گھبراتا ہے، قبر کے اندر چیخو پکار کرتا ہے اور مدینے کی طرف لو لگا کے کہتا ہے انظر حالنا یا رسول اللہ اسما قالنا یا حبیب اللہ، کہہ کر کے کہتا کہ سرکار میری بات سنیے، سرکار مجھ پہ رحم کیجئے۔ تو مدینے سے مصطفیٰ کہتے ہیں کہ سب نے ساتھ چھوڑ دیا، بیٹے نے ساتھ چھوڑ دیا، بیٹی نے ساتھ چھوڑ دیا، سب کی محبت ختم ہو گئی۔ تو مصطفیٰ کہتے ہیں کہ سب کی محبت تو ختم ہو گئی، لیکن تیرے مصطفیٰ کی محبت ختم نہیں آئی ہوئی ہے۔ جس آقا کی یاد میں جلسہ کرتے تھے اس کی محبت باقی ہے، جس آقا کی نعت پڑھتے تھے اس کی محبت باقی ہے، جس آقا پہ درود پڑھتے تھے اس کی محبت باقی ہے، جس آقا پہ سلام پڑھتے تھے اس کی محبت باقی ہے۔ مصطفیٰ کی آمد ہوتی ہے، قبر روشن ہوتی ہے، اور غلام پکار کے بریلی سے کہتا ہے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سبحان اللہ، سبحان، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے آپ کے نبی کی محبت، اتنی محبت مضبوط ہے، بندہ اگر چاہے تو ساری کمائی بھی لٹا دے تو اپنے نبی کے احسان کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ جب نبی کے احسان کا حق ادا نہ کر پاتا ہو تو خدا کے احسان کا حق کیا ادا کر پائے گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسی مصطفیٰ کی محبت میں آپ بیٹھے ہیں تو سرکار دو عالم نے اس چادر کو صاف کرنا چاہا۔ اب اتنے سے وہ صاحب دور کر کے آئے، دیکھا کہ میں نے جس کی چادر گندی کر دی، جس نے مجھ کو کھانا کھلایا،
जिसने मुझको मेहमान बनाया, आज वो मेरी चादर को साफ कर रहे हैं। ये मंजर देख करके मैं ये कहना चाहता हूँ कि हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो कहते हैं कि जैसे ही दरवाजे पे आवाज दी गई, आवाज देने के बाद किसी ने कहा कि कौन है अंदर, जो इस दरवाजे को खोल दे। तो जैसे ही मैंने दरवाजे को खोला तो देखा कि सामने में एक सूरत चमक रही है, जो सूरत चांद को आंख दिखा रही हो। यानी सामने में मैंने उस सूरत को देखा जो सूरत चांद को आंख दिखा रही हो। तो वो आगे आए, आने के बाद उसने जब मुझको रोता हुआ देखा तो कहा कि जवान क्यों रोते हो, किस परेशानी में हो। तो मैंने उनको जवाब दिया था, मैं उनको नहीं जानता था, मैंने उनको जवाब दिया कि भला क्या पूछते हो, लोग सिर्फ पूछना जानते, कौन है जो यहाँ मेरी मदद करना जानते हो। उसने मुझको कोई जवाब न दिया, सिर्फ मुझको देखा और फिर आगे बढ़ने लगे। जब वो जाने लगे तो फिर मैंने जवाब देते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ सब लोग पूछना जानते हैं, भला गमों का मदावा करना कौन जानता है। वो साहब आगे चले गए। जाने के बाद फिर दरवाजे पे देखा कि वो आ रहे हैं, देखा कि एक हाथ में दूध लिए आ रहे हैं, एक हाथ में दूध लिए आ रहे हैं, एक हाथ में खजूर लिए आ रहे हैं। जब वो साहब आए जिनकी सूरत बड़ी प्यारी थी, वो आने के बाद उसने कहा कि जवान तुमको बुखार है, ऐसा करो ये गर्म दूध तुम पी लो और उसके बाद ये खजूर खा लो, तुम जाके सो जाओ। मैंने दूध और खजूर खा ही लिया और फिर कहा कि तुम सो जाओ। तो मैंने कहा कि साहब इतनी ही मदद काफी है, क्योंकि मेरा मालिक जालिम है, अगर मैं चक्कियां चला करके ये जौ नहीं पिसूंगा तो वो मुझको कोरे मारेगा। तो वो नूरानी सूरत वाले कहते हैं कि तुम चक्कियां मत चलाओ, तुम आराम करो, आज तेरी चक्की मैं चला देने का काम करता हूँ, आज मैं तेरी चक्की चलाता हूँ। अल्लाह की कसम, ऐसे मजहब को कभी जवाल नहीं आ सकता है। हवा में चलने वाला मजहब तो कब का हवा हवा हो गया, लेकिन जो मजहब लोगों के दिलों पे उतरता हो, उसका सूरज दिन ब दिन निस्फ नहार पे जगमगा रहा है। तो इस्लाम के पैगंबर ने क्या कहा कि जाओ तुम आराम करो, आज तेरी चक्की मैं चलाता हूँ। रात भर वो मेरी चक्की चलाते रहे, फिर सुबह के वक्त में चले गए। फिर दूसरे दिन मैं अपनी चक्की चला रहा, फिर देखता हूँ कि वही साहब आए। आने के बाद उनके एक हाथ में गर्म दूध था, उनके दूसरे हाथ में खजूर था। आने के बाद उसने मुझको खजूर दिया और गर्म दूध दिया, कहा कि पी ले, तुम आराम कर, आज भी मैं तेरी चक्की चलाऊंगा। फिर दूसरी रात आकर के चक्की चलाने लगे, फिर वो चले गए। फिर तीसरी रात जब आए, जब उसने मुझको दूध दिया और खजूर दिया, तो आज की रात मुझे उनसे इश्क और मोहब्बत हो गया। ये कोई और नहीं थे, यही तो रहमतुल आलमीन थे, यही तो ताहा व यासीन थे, यही तो सिराजम मुनीर थे। ये मुस्तफा जानी रहमत हैं, जिसको अगर अगियार देखे तो दीवाना हो जाए, जिसको अगर मैं कहता हूं कि पत्थर दिल देखे तो मोम हो जाए, जिसको अगर दुश्मन देखे तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए, जिसको अगर यहूदी देखे तो ईमान ले आए। ये मुस्तफा है, रहमतुल आलमीन बन करके आए हैं। तो उस मेहमान ने कहा था कि जैसे ही मैं अपनी तलवार लेने के लिए आगे बढ़ा तो देखता हूं कि मैं जिसका मेहमान बना था, आज वो मेरी चादर को धो रहे हैं, वो मेरी चादर को साफ कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके पैगंबर ने जो पैगाम आपको अता किया है, अल्लाह की कसम, जब तक मुसलमान अपने दीन पर अमल करते रहे, तादाद कम रही लेकिन हुक्मरानी रही, तादाद कम रही लेकिन बादशाहत रही, तादाद कम रही लेकिन हुकूमत रही। जिस दिन से हमने अपने इस्लाम के पैगंबर, अपने नबी के फॉर्मूले पर, अपनी शरीयत पे अमल करना छोड़ दिया है, तादाद तो बढ़ रही हमारी लेकिन हुक्मरानी चली गई, तादाद तो बढ़ रही हमारी, जाहो हशमत चली गई, तादाद तो बढ़ गई हमारी, लेकिन मैं कहता हूं कि हमें डिमोरलाइज किया जा रहा, तादाद तो बढ़ गई हमारी, हमारे हुकूक को पामाल किया जा रहा, तादाद तो बढ़ गई हमारी, हमारे हकों को दबाया जा रहा है। आप कह सकते हैं कि मौलाना आखिर हमने क्या किया? मैं कहता हूं कि तुमने मस्जिद को वीरान करने का काम किया, तुमने मदरसे को वीरान करने का काम किया। पहले 100 लोग गांव में रहते थे, मस्जिद में 50 नमाजी नजर आता था, आज 1000 लोग गांव में रहते हैं, मस्जिद में 25 लोग नजर नहीं आते हैं। तो तुमने यानी अब अपने दीन से अपना रिश्ता तोड़ने का काम किया। जब लोग गाफिल हो जाते हैं तो हुकूमत छीन ली जाती है, जब लोग गाफिल हो जाते हैं तो जाहो हशमत चली जाती है, जब लोग गाफिल हो जाते हैं तो उनसे फयाजी हटा ली जाती है। ठीक इसी ने कहा था कि तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में बेइक्तिदार हुई अपनी। आप चाहते हैं कि सरबलंदी चाहिए, आप चाहते हैं कि अल्लाह आपको जाहो हशमत अता फरमाए, आप चाहते हैं कि अल्लाह तबारक तआला आपको हुक्मरानी अता फरमाए, आप चाहते हैं कि अल्लाह आपको इज्जत अता फरमाए, आप चाहते हैं अल्लाह आपको बुलंदी अता फरमाए। इसलिए कि वही रब है जिसने कभी, यानी मैं कहना चाहता हूं कि वही रब है जिसने कभी हिंदुस्तान में मुसलमानों को 1000 साल तक की हुकूमत दी थी, ये वही रब है जिसने कभी स्पेन में मुसलमानों को
900 साल तक हुकूमत अता की थी। यही वो रब है जिसने यानी मुसलमानों को हुक्मरान बनाया था। अल्लाह तबारक व तआला तो आज भी तुझको हुक्मरान बना सकता है, लेकिन तुम ही कहाँ हो कि अल्लाह की रहमत के करीब जाओ। डॉक्टर इकबाल ने ना कहा था कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। तो अगर आप मुस्तफा से वफा करेंगे तो अल्लाह आपको हुकूमत अता फरमाएगा, अल्लाह आपको सारी चीजें अता फरमाएगा। आपके पैगंबर ने कितना अच्छा पैगाम दिया। आज हम अपने पैगंबर की बातों पे कहां अमल करते हैं? आज हम अपने नफ्स की सुनते हैं, अपनी शरीयत की नहीं सुनते। आपके पैगंबर की एक हदीस में पढ़ता हूं, उसकी सम एक्सप्लेनेशन करता हूं। आपके पैगंबर कहते हैं, हुजूर कहते हैं, हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम खम्सुन, रद्दुस सलाम व इयादतुल मरीज व इजाबतुद दावा व इत्तिबाउल जनाइज व तशमीतुल आतिश। मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया है। आपके पैगंबर फरमाते हैं कि मुसलमानों के ऊपर मुसलमानों के 5 हक है। बहुत सारे हक हैं, लेकिन इस हदीस में आपके पैगंबर ने 5 हकों की तरफ निशानदेही फरमाई है। उनमें से हुजूर कहते हैं कि हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम खम्सुन, रद्दुस सलाम व इयादतुल मरीज व इजाबतुद दावा व इत्तिबाउल जनाइज व तशमीतुल आतिश। आपके पैगंबर कहते हैं कि 5 हक है। उनमें से पहला हक यह है कि वरद्दुस सलाम, सलाम अगर कोई आपको करता हो तो सलाम को लौटाना चाहिए। मतलब यह होता है कि कोई आपको अगर सलाम करे तो उस सलाम का जवाब देना आपके ऊपर लाजिम है। उलमा मौजूद है स्टेज पे, इससे पूछिए, ये कहेंगे कि सलाम करना मुस्तफ़ा की प्यारी सुन्नत है। अगर कोई मोमिन मिले तो उसको सलाम करो, छोटा है तो भी उसको सलाम करो, बड़ा है तो भी उसको सलाम करो। लेकिन अगर आप सलाम नहीं करते हैं तो अज़रुए शरअ गुनहगार तो नहीं होंगे, लेकिन अलबत्ता इतना है कि एक प्यारी सुन्नत को तर्क करने वाला जरूर होंगे। लेकिन अगर कोई आपको सलाम करता है और अगर आप उनके सलाम का जवाब नहीं देते हैं तो अब आप गुनहगार हो जाएंगे, क्योंकि सलाम का जवाब देना वाजिब है। अगर कोई वाजिब को छोड़ता है तो वो गुनहगार हो जाता है। आपके पैगंबर कहते कि वरद्दुस सलाम, सलाम का जवाब देना चाहिए, सलाम का जवाब देना चाहिए। ये तेरे ऊपर हक है मुसलमानों के। अगर कोई सलाम करे तो उसके सलाम का जवाब दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हदीस में आया है, हुजूर फरमाते कि कोई अगर सलाम करे, एक दूसरी हदीस में आया कि अगर कोई तुझको सलाम करे तो तू उसका बेहतर जवाब दे। इसका क्या मतलब होता है? एक तो सलाम करना, फिर सलाम का बेहतर जवाब क्या होता? आपके पैगंबर कहते हैं कि अगर कोई यूं कहता है अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह तो अल्लाह तबारक तआला उसको 10 नेकी अता फरमाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह अगर कोई कहे तो उसका बेहतर जवाब यह है कि जब जवाब सुनने वाला सुने कि सामने वाला मुझको सलाम करता है अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, तो जवाब में कहना चाहिए वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। यानी अस्सलामु अलैकुम अगर कोई कहे तो जवाब में वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह का इजाफा करना चाहिए। अगर कोई आपको सलाम में ये कहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह या कहे तो जवाब में ये कहना चाहिए वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू, बरकातहू का इजाफा करना चाहिए। मतलब ये होता है कि सलाम का बेहतर जवाब दे। अगर कोई तुझको 10 देता है तो तुम उसको 20 अता करो। सलाम का बेहतर जवाब देने के लिए कहा है। अगर कोई कहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू तो उसका बेहतर जवाब यह है कि वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू व मगफिरतहू कहना चाहिए। अगर कोई अस्सलामु अलैकुम कहता है उसको 40 ने उसको 10 नेकी मिलती है। अगर कोई रहमतुल्लाह का इजाफा करता है उसको 20 नेकी मिलती है। अगर कोई बरकातहू का इजाफा करता है उसको 30 नेकी मिलती है। अगर कोई उसमें मगफिरतहू का इजाफा करता है उसको 40 नेकी मिलती है। ये आपके पैगंबर ने कहा सलाम का बेहतर जवाब देना। यानी कोई अस्सलामु अलैकुम कहे तो रहमतुल्लाह बढ़ा के जवाब दे, रहमतुल्लाह कहे तो बरकातहू बढ़ा करके जवाब दे, बरकातहू कहे तो मगफिरतहू लगा करके जवाब दे। ये सलाम का बेहतर जवाब। अब दूसरी बात ये आती है कि लोग सोचते हैं कि सामने वाला पैसे के एतबार से मुझसे कमजोर है, सामने वाला सूरत के एतबार से मुझसे कमजोर है, तो ये है कि वो मुझको सलाम करे, मैं मजबूत हूँ, मैं उनसे बड़ा हूँ, यानी वो मुझको सलाम करे। लेकिन आपके पैगंबर कहते हैं ये तेरी गलत सोच है कि आदमी सलाम का इंतजार करे। नहीं नहीं, हुजूर कहते कि अगर कोई मोमिन को देखे कि मेरा भाई आ रहा है, उनके सलाम करने से पहले अगर ये फौरन उनको सलाम कर देता है तो हुजूर कहते कि अगर कोई सलाम में पहल करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 90 नेकी अता फरमाता है। यानी सलाम में पहल करने वाले को अल्लाह 90 नेकी अता फरमाता है। सिर्फ पहल करने की वजह से। ये पहल करना आपके पैगंबर को पसंद है, ये पहल करना आपके रब को पसंद है। क्यों? कि पहल करने वाला अपने आप को कमजोर समझता है, पहल करने वाला तकब्बुर से पाक हो जाता है, पहल करने वाला किब्र से पाक हो जाता है। जब बंदा इन चीजों से पाक होता है तो अल्लाह पाक उसे पसंद फरमाता है, रसूल पाक उसे पसंद फरमाया करते हैं। तो सलाम में इंतजार न कर बल्कि पहल किया कर कि अगर सामने वाला आए तो मैं उसको फौरन सलाम कर दूं, वो मुझको सलाम करे कि मैं उससे पहले उनको सलाम कर दूं। अगर मैं पहले उनको सलाम करूंगा तो मुझको 90 नेकी मिलेगी। ये आपके पैगंबर ने कहा। आगे आपके पैगंबर कहते हैं व इयादतुल मरीज, अगर कोई बीमार पड़े तो उसको देखने के लिए जाना चाहिए।
چاہیے، یعنی دیکھنے کے لیے جانا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شام کے وقت میں کسی کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے، کوئی بیمار پڑ جائے، ان کو جا کے دیکھنا چاہیے کہ وہ بخار میں ان کے پاس بیٹھنا چاہیے، اسے تسکین دینی چاہیے، اس کو حوصلہ دینا چاہیے، اس کی عیادت کرنی چاہیے۔ حضور کہتے ہیں، حضور کی حدیث امام غزالی لکھتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں کہ شام کے وقت میں اگر کوئی اپنے مومن بھائی کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے، یہ ساری باتیں آپ کے پیغمبر نے کیوں بتائی کہ سلام کرو، عیادت کرو، یعنی جنازے میں شریک ہو، یہ ساری باتیں بتانا آقائے دو جہاں کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو پیار سکھانا چاہتے ہیں، آپس میں پیار بڑھانا چاہتے ہیں۔ سلام کی باتیں بتانا یہ ہے کہ آپس میں محبت بڑھ جائے، یعنی عیادت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں محبت بڑھ جائے۔ آپ کے پیغمبر کی کا فرمان یہ بتاتا ہے کہ اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، اس سے آپس میں یہ الفت بڑھتی ہے، اس سے آپس میں دوریاں گھٹتی ہے، اس سے آپس میں نفرت ختم ہو جاتی ہے۔ اور آپ کے پیغمبر نے کہا کہ متحد رہا کرو، جب تک متحد رہو گے تو مضبوط رہو گے۔ یہ آج کا نیتا کیا لوگوں کو کہے گا کہ ایک رہو گے تو سیف رہو گے؟ اسلام کے پیغمبر نے 1400 سال پہلے کہا تھا، جس وقت کوئی یونیورسٹی نہیں، جس وقت کوئی درسگاہ نہیں، جس وقت کسی کے پاس قلم تک نہیں، اس وقت آقائے دو جہاں نے، معلم کائنات نے اس وقت مسلمانوں کو کہا تھا کہ متحد رہنا، مضبوط رہو گے، ایک جسم کے مانند ہو یا متحد رہنا۔ یہ اسلام کے پیغمبر نے اس وقت بتایا تھا۔ اب سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے، اس لیے حضور نے سلام کا آدیش دیا۔ عیادت کرنے سے محبت بڑھتی ہے، اس لیے اسلام کے پیغمبر نے یہ دیا۔ لیکن قسم ہے خدا کی، آج یہ حضور کی حدیث کو غیر سمجھ رہا ہے، ہم نہیں سمجھ رہے ہیں۔ غیر کی اگر 10 دکانیں ہوں مارکیٹ میں، غیر کی 10 دکانیں ہوں مارکیٹ میں، کسی کو کسی سے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اگر مسلمان کے 10 مارکیٹ میں دکان ہیں تو ایک دوسرے سے جلتا ہے، ایک دوسرے سے حسد کرتا ہے، ایک دوسرے کو ڈیمورلائز کرنا چاہتا ہے، ایک سے چاہتا ہے کہ اس کی دکان پہ گراہک کیوں جاتا ہے، میری دکان پہ آئے۔ میں کہتا ہوں کہ گراہک تیری وجہ سے نہیں آتا ہے، یعنی تو گراہک تو اللہ دیتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جسے چاہے اللہ بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ واللہ خیر الرازقین، جسے چاہے اللہ بہترین رزق عطا فرماتا ہے۔ تو تیری وجہ سے کسی کے یہاں گراہک نہیں جاتا ہے۔ تو آج اگر ہماری کمیونٹی کی 10 دکانیں ہو تو ایک دوسرے سے جلتا رہتا ہے، ایک دوسرے سے حسد کرتا رہتا ہے۔ ہمیں تو ان مرواڑیوں سے سیکھنا چاہیے جس مرواڑی کے 50 دکان ہے مارکیٹ میں، سب کی کپڑے کی دکان ہے، کسی کو کسی سے ٹینشن نہیں، کسی کو کسی سے عداوت نہیں، کسی کو کسی سے ٹینشن نہیں۔ اگر ایک مرواڑی کی دکان ڈیمیج ہو جاتی ہے تو دوسرا مرواڑی خوشیاں نہیں مناتا۔ جیسے ہمارے سماج میں اگر کسی کو پریشانی آ جائے تو دوسرا خوشیاں مناتا، اچھا ہوا قابل بنتا تھا، اچھا ہوا دکان ڈیمورلائز ہو گئی، اچھا ہوا کہ دھندا مندہ پڑ گیا، اچھا ہوا کہ مفلسی آ گئی۔ اللہ کی قسم کہتا ہوں، یہ ساری شرارتیں یہودیوں کی شرارت ہے، یہ ساری شرارتیں نصرانیوں کی شرارتیں ہے، یہ ساری شرارتیں کافروں کی شرارت ہے۔ مومن تو وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہو۔ مومن تو وہ ہے جو اپنے لیے چاہتا ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہو۔ آپ کے پیغمبر نے نہ فرمایا تھا کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو وہی اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرتا ہو۔ میں اگر مرغ کھاؤں تو میرا بھائی بھی مرغ کھائے، میں اگر اچھے لباس پہنوں تو میرا بھائی بھی اچھا لباس پہنے، میں اگر اچھے مکان میں رہوں تو میرا بھائی بھی اچھے مکان میں رہے۔ یہ مومن ہوتا ہے، اس کو مومنانہ فکر کہا جاتا ہے۔ اگر ایک مرواڑی کی دکان بیٹھ جاتی ہے تو سارے مرواڑی شام کے وقت ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد مرواڑی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اب تیری دکان نہیں چلتی ہے، تیرے دکان میں مال نہیں ہے، تیری دکان میں کپڑے نہیں ہے، آخر کیا بات ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر قرض ہو چکا ہے، میں قرض میں گھر چکا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں کلکتہ سے مال لاؤں، میں سورت سے مال لاؤں، میں چنئی سے مال لاؤں۔ تو اب وہ سارے مرواڑی ان کو کہتے ہیں کہ ہم سارے لوگ مل کر کے تم کو قرض دیتے ہیں اور تم مجھ سے قرض لے لو، اور جب تم کو منافع ہو تو تھوڑا تھوڑا کر کے مجھ کو قرض لوٹا دینا۔ اللہ کی قسم، یہ ساری آئیڈیالوجی تو آپ کے پیغمبر نے سکھایا تھا، آج وہ اس پہ عمل کر رہا ہے۔ اور ہم کہاں ہیں کہ دکان بیٹھ جائیں تو تالیاں بجاتے ہیں، دکان بیٹھ جائیں تو خوشیاں مناتے ہیں، دکان بیٹھ جائیں تو خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ سوچنا چاہیے کہ آج ان کی دکان بیٹھی ہے تو ایک بھائی ڈیمیج ہوا ہے، ہمارا ہی بھائی کوئی ڈیمیج ہوا ہے۔ جو کام مومنوں کا تھا اس پہ آج مرواڑیوں نے قبضہ کر لیا۔ وہ اپنے بھائیوں کو پروٹیکشن دیتا ہے۔ تیرے پیغمبر نے تجھ کو آپس میں محبت کی بات بتائی، آپس میں الفت کی بات بتائی، آپس میں ایک دوسروں سے پیار کرنے کے لیے بتایا۔ اگر مسلمان اپنے پیغمبر کی انہی باتوں پہ عمل کرتا رہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ مسلمان کو آنکھ دکھا سکے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ مسلمان کو ڈیمورلائز کر سکے۔ اگر آج فلسطین میں بم برسایا جاتا
ہوتا ہے تو ترکی کے لوگ کہتے کہ ہم تو سیف ہیں، میں کہتا ہوں کہ عراق کے لوگ تو کہتے کہ ہم تو سیف ہیں، میں کہتا ہوں کہ سلطنت اسلامک ممالک کہتی ہے کہ ہم تو سیف ہیں۔ اگر وہ یہ سمجھ لیا ہوتا کہ میرے پیغمبر نے کہا کہ دنیا کے تمام مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، اگر پاؤں میں چوٹ لگے تو درد ہمیں کو ہوگا، ہاتھ میں چوٹ لگے تو درد ہمیں کو ہوگا، سر میں چوٹ لگے تو درد ہمیں کو ہوگا، چاہے مالدہ کے مسلمان کو تکلیف ہو تو کٹیہار کے مسلمانوں کو تکلیف ہونی چاہیے، کٹیہار کے مسلمانوں کو چوٹ لگے تو تکلیف ہمیں کو ہوگی۔ اگر اسلام کے پیغمبر کے ان فارمولے پہ عمل کیا ہوتا کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، اگر کہیں بھی چوٹ لگے گی تو درد ہمیں کو ہوگا، تو فلسطین پر کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے کہ وہ ایک آنکھ اٹھا سکتا۔ جب ایک پتھر اگر کوئی فلسطین پہ پھینکنا چاہتا تو 57 پتھر ان کی طرف لوٹ کر کے آتے، اگر کوئی ایک میزائل فلسطین کی طرف پھینکنا چاہتا تو 57 میزائل ان کی طرف لوٹ کر کے آتے۔ یہی تیرے پیغمبر نے بتایا ہے کہ متحد ہو جا، مضبوط ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، یہ آپ کے پیغمبر۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ سیف اللہ عالمی صاحب کے بلا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بیٹھ جائیں آپ لوگ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے عظیم خطیب، ہم لوگ تو بہت بات کے ہیں، بہت زبردست خطیب حضرت علامہ سیف اللہ علیمی صاحب قبلہ، حضرت کی رہنمائی اور سمجھے کہ ان کی کرم نوازی، دعوت محبت پر میں آپ کے درمیان حاضر آیا ہوں۔ بہت ہی اچھی گفتگو ہوتی ہے، سارے لوگ جانتے ہیں، بس 2-3 باتیں آپ مجھ سے سن لیں، پھر ان کے بعد حضرت کی گفتگو کو سماعت کرنی ہے۔ تو یہ آپ کے پیغمبر نے آپ کو ایک بہترین موٹیو عطا فرمایا ہے کہ متحد رہنے پر لوگ مضبوط رہتے ہیں، یہ آپ کے اسلام کے پیغمبر نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اگر لوگ اس پر عمل کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپسی جو تعلق ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ معاملہ تو یہاں تک ہے کہ ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا 2 بھائی وہ ایک آنگن میں نہیں رہ پاتا ہے، آنگن میں دیوار کھڑی کرتا ہے۔ جب ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا 2 بھائی ایک آنگن میں نہیں رہ پاتا ہو تو میں پورے سماج کو کیسے جوڑ سکتا ہوں، میں پوری کمیونٹی کو کیسے جوڑ سکتا ہوں؟ یہ اگر ہم اپنے بھائی ہو کر کے متحد نہیں رہ پائے، ایک آنگن میں نہیں رہ پائے، ایک آنگن میں اپنا گزارا نہیں کر پائے تو بھلا ہم دوسروں کو کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ اسی لیے آپ کے پیغمبر نے فرمایا کہ سلام کرو، سلام سے آپس میں محبت ہوتی ہے، مریضوں کی عیادت کرو، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہاں تک امام غزالی نے لکھا کہ شام کے وقت میں اگر کوئی مریضوں کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہو تو شام سے لے کے صبح تک 70,000 فرشتے ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ آیا حدیث شریف میں آپ لکھتے ہیں کہ اگر صبح کے وقت میں کوئی کسی کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہو تو صبح سے لے کے شام تک 70,000 فرشتے ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ آپ کے پیغمبر نے آپ کو سکھایا ہے کہ کوئی بیمار پڑے تو اس کو دیکھنا چاہیے، کوئی بیمار پڑے تو ان کی عیادت کرنی چاہیے۔ یہی ہماری آئیڈیالوجی تھی پہلے۔ لوگ مسلمانوں کو لوگ رحم دل سمجھا کرتے تھے، لوگ مسلمانوں کو صادق سمجھتے، لوگ مسلمانوں کو عادل سمجھتے، لوگ مسلمانوں کو خیر خواہ سمجھا کرتے تھے۔ پوری دنیا کی آئیڈیالوجی یہ تھی، پوری دنیا کا یہ ماننا تھا، پوری دنیا کا یہ کہنا تھا کہ جسے بھی عادل پاتا ہو تو سمجھتا ہو کہ یہ مسلمان ہے، جسے بھی نیک پاتا ہو سمجھتا ہو یہ مسلمان ہے۔ لیکن آج ہم نے کس قدر اپنی پہچان بنائی ہے، ہماری کمیونٹی میں شراب جیسی چیز داخل ہو گئی، اگر کوئی پی کر کے راستے میں ہو تو کچھ لوگ کہہ دیتے ایسا لگتا ہے یہ میاں ہوگا، اگر کسی کو جوا کھیلتا ہوا دیکھتا ہو تو کچھ لوگ الزام لگا دیتے شاید یہ میاں ہوگا۔ ہماری پہچان کیا تھی؟ آپ نے کبھی اپنی تاریخ اٹھا کر کے دیکھی؟ آپ اٹھائیں فلسطین کی، آپ اٹھائیں، میں کہتا ہوں اسپین کی تاریخ، جہاں مسلمانوں نے 900 سال تک حکومت کی تھی۔ 900 سال حکومت کرنے کے بعد جب غفلت آ گئی، دنیا آ گئی، دین چلا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت چھین لی، کافروں کی حکومت آ گئی، کافروں نے مسلمانوں پہ ظلم کیا، لوگوں کو مار دیا، لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیا، پھر ان کی حکومت آ گئی۔ ان کے مشیر نے کہا تھا، پرنس آف، میں کہتا ہوں کہ اسپین سے کسی نے کہا تھا، وہاں کے حکمراں سے کہا تھا ایسا لگتا ہے
کہ آج بھی کچھ مسلمان اس ملک میں رہتے ہیں تو ان کے راجا نے کہا تھا کہ مسلمان اگر ہوتا تو مجھ کو دکھتا، ان کی داڑھی دکھتی، ان کی ٹوپی دکھتی، ان کا حلیہ مجھ کو دکھتا، کوئی مجھ کو ایسا نظر نہیں آتا۔ تو ان کے مشیر نے کہا تھا کہ مسلمان بہت تیز ہیں اور ان کو ان کے مذہب میں رخصت ہے کہ جان بچانے کے لیے اپنا حلیہ چینج کر سکتا ہے، جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو چھپا سکتا ہے، اس لیے وہ ہیں، لیکن انہوں نے اپنی صورت بدل لی، انہوں نے اپنا حلیہ بدل لیا۔ یعنی ہماری پہچان کل کیا تھی، آج ہماری کیا پہچان ہے؟ تو کہا کہ آخر وہ بدل لیا تو میں اسے کیسے پہچان سکتا ہوں؟ بادشاہ کے مشیر نے کہا تھا کہ ایک ترکیب ہے میرے پاس، اگر اس پہ عمل کیا جائے جو مسلمان چھپے ہوئے ہیں وہ سامنے میں آ سکتے ہیں۔ کہا وہ کون سی ترکیب؟ کہا کہ ہاں ایک ترکیب ہے، میں کل وہ بتاؤں گا۔ ان کے مشیر آئے، وہ کہتے ہیں ایک معذور شخص کو لایا جائے جن کے ہاتھ بھی نہ ہو، جن کے پاؤں بھی نہ ہو، وہ صرف لیٹا رہ سکے۔ معذور شخص کو لایا گیا اور پھر ان کو چوراہے پہ دھوپ میں رکھ دیا گیا اور ان کے بغل میں پانی کا مشکیجہ رکھ دیا گیا اور سارے ان کے راجا کے کارندے اور ان کے سارے مشیر اور ان کے ساری فوج چھپ گئی اور ان کے بعد تماشا دیکھنے لگی ان کی فوج۔ دیکھی کہ لوگ آ رہے ہیں، یہ معذور ان سے کہتا ہے کوئی اللہ کا بندہ جو مجھ کو پانی پلا دے تاکہ اللہ اس کا بھلا کرے۔ لوگ سنیں اور مارکیٹ کی طرف چلے جائیں۔ پھر دوسرا آئے، کہا کہ ہے کوئی اللہ کا بندہ جو مجھ کو پانی پلا دے۔ لوگ سنتے تھے اور مارکیٹ کی طرف چلے جاتے تھے۔ ہے کوئی اللہ کا بندہ جو مجھ کو پانی پلا دے۔ لوگ آتے تھے اور مارکیٹ کی طرف چلے جاتے۔ شام ہونے کو آیا، کسی نے اس معذور کو پانی تک پلانا گوارا نہیں کیا۔ انہی میں سے ایک صاحب آتے ہیں، ان کو جب اس نے آواز دیا کہ اے اللہ کے بندے تم مجھ کو پانی پلا دو، اگر پلاؤ گے تو تیرا بھلا ہوگا۔ آیا ہے مسلم شریف کی حدیث میں آیا ہے، اللہ پوچھے گا قیامت کے دن اے ابن آدم جب میں بیمار پڑا تو تم نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ تو بندہ کہے گا کہ خدا بیمار نہیں پڑتا، بیمار تو بندہ پڑتا ہے، یہ ان کا عیب ہے، یہ ان کی کمزوری ہے، یہ ان کے ڈیمیرٹس ہیں، اللہ کو بیماری سے پاک ہے۔ تو اللہ کہے گا کہ تیرے پڑوسی بیمار پڑے تھے، اگر تم وہاں جاتے تو میری رحمت کو پاتے۔ اللہ کہے گا اے ابن آدم جب میں پیاسا تھا تو تم نے مجھ کو پانی نہیں پلایا۔ تو جواب دے گا الہی رب کو پینے کی کوئی ضرورت نہیں، رب تو ساری کائنات کو پلاتا ہے، اللہ پینے سے پاک ہے۔ کہے گا کہ فلاں پیاسے کو پلاتے تو میری رحمت کو پاتے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ بیماروں کو عیادت کرو گے تو اللہ کی رحمت پاؤ گے، پیاسے کو پانی پلاؤ گے تو اللہ کی رحمت پاؤ گے، بھوکے کو کھانا کھلاؤ گے تو اللہ کی رحمت پاؤ گے، ننگے کو پہناؤ گے تو اللہ کی رحمت پاؤ گے، اگر یعنی مجبوروں کی مدد کرو گے تو اللہ کی رحمت پاؤ گے۔ یہ اسلام ہم کو سکھاتا ہے، جو اسلام ہمیں مانوتا کا درس عطا کرتا ہے۔ جہاں اسلام قرآن کی تلاوت کا درس دیتا وہیں اسلام ہمدردی کا سبق ہم کو دیتا ہے۔ جہاں اسلام ہم کو نماز کی دعوت دیتا وہیں اسلام ہمیں یعنی بھوکوں کو کھلانے کی سبق دیتا ہے۔ جہاں اسلام ہم کو تسبیح اور تحلیل کی دعوت دیتا ہے وہیں اسلام غمزدوں کے غم کو دور کرنے کی دعوت ہم کو دیتا ہے۔ تو سارے لوگ چھپ گئے، کسی نے پانی نہیں پلایا۔ ایک صاحب آئے، اس سے جب اس نے کہا اے اللہ کے بندے تم مجھ کو پانی پلا دے، اگر تو پانی پلائے گا تو اللہ تیرا بھلا کرے گا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، کوئی نظر نہیں آئے، قریب آ کر کے مشکیزے سے پانی نکالتا ہے، نکالنے کے بعد اس کو پلاتا ہے، وہ پانی پی کر کے سیراب ہو جاتے، دعا دینے لگتے۔ اتنے میں چاروں طرف سے راجا اور وہاں کے پرنس کے لوگ آ جاتے۔ اس نے ان کو پکڑ لیا، کہا کہ چلو تو مسلمان معلوم ہوتا ہے۔ کہا کہ نہیں میں تو مسلمان نہیں ہوں، جان بچانے کے لیے لوگ بہانہ کر سکتے ہیں۔ اتنا کہا کہ نہیں تو ہی مسلمان ہے، کیوں کہ صبح سے لے کے شام تک میں نے دیکھا کسی نے اس کو پانی نہیں پلایا، تنہا تو آیا جس نے ان کو پانی پلایا، کیونکہ تیرے پیغمبر کہتے ہیں جو پیاسے کو پلاتا ہے اللہ اس کو سیراب فرمایا کرتا ہے، یعنی جو پیاسے کو پلائے گا اللہ کی رحمت کو پائے گا۔ تو یہ تھا، یہ ہماری پہچان تھی کہ کافر بھی جانتا تھا کہ مسلمان رحم دل ہوتے ہیں، کافر بھی جانتا تھا کہ مسلمان آپس ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں، کافر بھی جانتا تھا کہ مسلمان صلہ رحمی ہوتے ہیں، کافر بھی جانتا تھا کہ مسلمان ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے آئیڈیالوجی کیا بنا دی؟ غیروں کی بات تو چھوڑ دیجئے، اپنے بھائی سے محبت ہم کو نہیں، اپنے سماج سے محبت نہیں ہم کو، اپنوں سے محبت ہم کو نہیں ہے، اپنوں کو ہم خوش کرنا نہیں چاہتے ہیں، اپنوں کی مدد کرنا نہیں چاہتے۔ آپ کے پیغمبر کہتے ہیں من استطاع منکم ان ينفع اخاه فلينفع، تم میں سے اگر کوئی اس بات کی طاقت رکھتا ہو کہ اپنے بھائی کی مدد کر سکے، حضور کہتے ہیں کہ تاخیر مت کر، فلينفع ان کی مدد کیا کر۔ یہاں تک حدیث میں آیا ہے جیسے کہ نماز ایک پسندیدہ عبادت ہے، روزہ ایک پسندیدہ عبادت ہے، حج ایک پسندیدہ عبادت ہے، زکات ایک پسندیدہ عبادت ہے، میں کہتا ہوں کہ صدقات ایک پسندیدہ عبادت ہے۔ انہی عبادتوں میں سے ایک کام بھی اللہ کو بڑا پسند ہے، ایک کام بھی اللہ کے یہاں بڑا پسندیدہ، وہ کون سا کام ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ حضور کہتے ہیں کہ احب الاعمال الی المولا
मौला ताला इदखाल सुरूरी फी क़ल्बिल मुस्लिम, हुजूर कहते हैं कि पसंदीदा अमल में से ये है कि मोमिन के दिलों को खुश कर दिया जाए, इस अमल को अल्लाह पसंद फरमाता है। मतलब ये है कि आपकी बातों से आपका भाई खुश हो जाए, ये अमल अल्लाह के यहाँ पसंदीदा है। आपकी मदद से आपके भाई के दिल को खुशी मिले, ये अमल अल्लाह के यहाँ पसंदीदा है। यानी आपकी मदद से आपके भाई के दिल खुश हो जाए, ये अमल अल्लाह के यहाँ पसंदीदा है। शादी की दावत हो, आप निकाह में शरीक हो जाए, लड़की वाले का दिल खुश हो जाए, अल्लाह के यहाँ ये अमल पसंदीदा है। मैयत हो जाए, उनके जनाजे में शरीक हो जाओ, पसमानदगान को और मैं कहता हूँ कि अहले मैयत को खुशी हो जाए, ये अमल अल्लाह को पसंद है। अगर कोई मुसीबत में हो उसकी मदद कर दो और वो खुश हो जाए, ये अमल अल्लाह के यहाँ पसंद है। तुम जैसे जैसे अपने भाई को अपनी अमल से, अपने माल से, अपनी एक्टिविटीज से खुश करोगे तो सिर्फ भाई खुश नहीं होगा, तेरा रब खुश होगा और तेरे इस अमल को पसंद फरमाया करेगा। ये अमल अल्लाह के यहाँ पसंदीदा है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने मजहब पे अमल करें, अपने पैगंबर की बातों पे अमल करें। मैं बात तवील न करना चाहता हूँ, हजरत आ चुके, बस उस पॉइंट को पूरी कर दूं, उनके बाद मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर देना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता कि क्या कहा था उस प्रोफेसर ने जिसको डॉक्टर रामकृष्ण राव कहा जाता है, उसने क्या कहा था? वो कहते हैं कि इस्लाम के पैगंबर को मैंने देखा कि आप मक्कतुल मुकर्रमा में दाखिल हो रहे हैं और उस मक्का में दाखिल हुए शान के साथ। जिस मक्का के लोगों ने आपको बुरा भला कहा था, जिस मक्का के लोगों ने आपकी राहों में कांटे बिछाए थे, जिस मक्का के लोगों ने आपके कंधे पे ओझियां रख करके आपके गले को घोंटने का काम किया था, जिस मक्का के लोगों ने आपको बुरा भला कहा था, आप उस मक्का में दाखिल हो गए और आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ दाखिल होते हैं, आप पावर के साथ दाखिल होते हैं, 12,000 लश्कर जर्रार के साथ दाखिल होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो कि हदीस की किताब कहती ही है, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूं ये प्रोफेसर डॉक्टर रामकृष्ण राव कह रहा है, ये डॉक्टर राजेंद्र नारायण कह रहा है। जो कहाँ के प्रोडक्ट हैं वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट, BHU के प्रोडक्ट, जिसको डॉक्टर राजेंद्र नारायण कहा जाता है। वो कहते हैं कि इस्लाम के पैगंबर ने मक्का को फतह किया लेकिन एक आदमी को खराश तक नहीं आई। वो कहते हैं कि हमने पूरी दुनिया के बादशाह को देखा है, वो कहते हैं हमने रूम के बादशाह को देखा, वो कहते हैं हमने ईरान के बादशाह को देखा। वो कहता है, डॉक्टर राजेंद्र नारायण कहता है कि हमने हलाकू खां की फौज को देखा, चंगेज खां की फौज को देखा। इन लोगों ने जब भी इलाका फतह किया है तो लोगों के खून बहे हैं, लोगों का कत्ल हुआ है, लोगों की लाशें बिछी हुई है। वो कहते हैं कि अगर चंगेज खां ने इलाका फतह किया तो पहले लोगों की जान गई तब इलाका फतह हुआ। वो कहते हैं कि अगर रूम के बादशाह ने इलाका फतह किया तो पहले लाशें बिछी है तब इलाका फतह हुआ है। वो कहते हैं कि ईरान के बादशाह ने इलाका फतह किया, पहले लोगों को मौत के घाट उतारा गया तब इलाका फतह किया गया। तो डॉक्टर राजेंद्र नारायण कहता है तन्हा इस्लाम के पैगंबर है जिसने मक्का फतह किया, किसी को खराश तक नहीं आई। तो डॉक्टर राजेंद्र नारायण कहता है कि दुनिया का बादशाह इलाका फतह करता है, इस्लाम के पैगंबर दिलों को फतह किया करते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया का बादशाह इलाका फतह करता है, इस्लाम के पैगंबर दिलों को फतह किया करते हैं। जब दिल फतह होता है तो तलवारें नहीं निकलती है, जब दिल फतह होता है तो खून नहीं बहते हैं, जब दिल फतह होता है तो लड़ाइयां नहीं होती है, जब दिल फतह होता है तो लाशें नहीं बिछती है, बल्कि जब दिल फतह होता है तो लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। जब दिल फतह होता है तो लोग कैडर बन जाते हैं, जब दिल फिदा होता है तो लोग गुलाम बन जाते हैं, जब दिल फिदा होता है तो लोग आशिक बन जाया करते हैं, जब दिल फतह होता है तो लोग मुरीद बन जाया करते हैं, जब दिल यानी फतह होता है तो लोग आशिक बन जाया करते हैं। तो दुनिया ने देखा कि अरब के लोग जिसने इस्लाम के पैगंबर की मुखालफत की, लेकिन हुजूर के हुस्न अखलाक के सामने में, हुजूर की सदाकत के सामने में, हुजूर की मोहब्बत के सामने में, हुजूर की रहमदिली के सामने में वो सारे लोग मुस्तफा के गुलाम हो गए, मुस्तफा के कैडर हो गए, इस्लाम के कैडर हो गए। इसलिए कहता हूं कि आपके पैगंबर ने मोहब्बत की बात बताई है, इसलिए आप इस जलसे में आए हैं, यहां से पैगाम लेकर के जाए। मोहब्बत का मतलब है कि घर से इसको शुरू किया जाए, भाई भाई में मोहब्बत हो, इलाके इलाके में मोहब्बत हो, समाज समाज में मोहब्बत हो, नफरत की दीवार गिर जाए। दूसरे की कुर्सी से कोई मतलब नहीं है, उसकी कुर्सी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारा अल्लाह तो गनी है, हमारा अल्लाह बेनियाज है, और हमारे रब ने जो अपने महबूब को भेजा है उसे मालिक को मुख्तार बना करके भेजा है, यानी उसे मालिक को मुख्तार बना करके भेजा है। इसलिए जरूरत यह है कि हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लें, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लें, उस पर अमल करें तो इंशाअल्लाह यहाँ भी इज्जत मिलेगी, वहां भी इज्जत मिलेगी। और अपने मजहब पे मजबूती से अमल करें। अल्लाह तबारक व तआला
غنی ہے، آپ کو غنی فرما دے گا، عزت آپ کو عطا فرما دے گا۔ ہم اپنے احوال کو نہیں دیکھتے، اپنی حالت کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے کون ایسا گناہ ہے جس کا ہم نے ارتکاب نہیں کیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم کسی بلا میں مبتلا ہو جاتے، کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے۔ یہ احسان مصطفیٰ جان رحمت کا ہے کہ اللہ اپنے محبوب کے طفیل اس کی امت کو بخش دیتا ہے، اللہ اپنے محبوب کی طفیل اس کی امت کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اپنے محبوب کے طفیل اس کی امت کے لغزشات کو معاف کرتا ہے، اسے مہلت عطا کرتا ہے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ قرآن کہتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب اللہ کا یہ کام نہیں کہ انہیں عذاب دے دے اس عالم میں کہ آپ موجود ہیں ان کے درمیان، تو مصطفیٰ کا گنبد خضرا چمک رہا ہے، اللہ بلاؤں کو دور کر رہا، اللہ یعنی بلاؤں کو ہم سے دور کر رہا ہے، تو یہ مصطفیٰ جان رحمت کا احسان ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آقائے دو جہاں کا تو کوئی جواب نہیں، میں نے بس ایک کڑی کھولنے کی کوشش کی تھی، نہیں تو درجنوں یونیورسٹیاں آج مصطفیٰ کی عظمت کا خطبہ پڑھ رہی ہے، درجنوں دانشور کے قلم مصطفیٰ پہ تھیسس لکھ رہے ہیں۔ میں گوبر چھاپ کی بات نہیں کرتا ہوں، درجنوں یونیورسٹیاں مصطفیٰ کی عظمت کا خطبہ، مصطفیٰ کی ذات پہ تھیسس لکھ رہے ہیں، حضور کے مکہ کی زندگی کو لوگ نوٹ کر رہے ہیں، حضور کے مدینے کی زندگی کو نوٹ کر رہے ہیں، حضور کی سپہ سالاری کو نوٹ کر رہے ہیں، حضور کی غریب پروری کو نوٹ کر رہے ہیں، حضور کی فیاضی کو نوٹ کر رہے ہیں۔ حضور نے نہ کہا تھا کہ تم جب بھی بازار جاؤ تو بازار جانے کے بعد وہاں سے اپنے بچوں کے لیے کچھ خریدتے ہو، حدیث میں آیا ہے کہ غریبوں کی مدد کرو، مفلسوں کی مدد کرو، بیماروں کی عیادت کرو، بازار جاؤ تو وہاں سے اپنے گھر والوں کے لیے خریدو، تو پڑوس کے لیے بھی خرید لو۔ اگر کوئی بازار جائے وہاں اپنے بچوں کے لیے اگر مٹھائی خریدتا ہو تو ان کے پاس اگر پیسہ ہو اللہ نے دیا ہے تو چاہیے کہ پڑوسیوں کے غریب کے بچوں کے لیے بھی خرید لے، پڑوسیوں کے یتیم بچوں کے لیے بھی خرید لے، اپنے بچوں کے لیے اگر میوہ خریدتا ہو، پھل خریدتا ہو، فروٹ خریدتا ہو، اگر اللہ نے اس کو پیسہ دیا ہے، سیب اپنے بچوں کے لیے 1 kg ہو تو غریبوں کے لیے بھی 1 kg لے لے۔ کیا ہوتا ہے؟ دینے سے کبھی نہیں گھٹتا بلکہ اللہ اور ان کو عطا کرتا ہے۔ اور اگر ان کے پاس پیسے نہ ہو کہ اپنے بچوں کے لیے بھی خریدے اور غریب بچوں کے لیے بھی خریدے، تو آپ کے پیغمبر نے کیا بتایا کہ آدمی جب بھی آئے اپنے گھر، اپنے بچوں کو اگر سیب دے، اپنے بچوں کو اگر سنترا دے، اپنے بچے کو اگر کیلا دے، اپنے بچوں کو اگر ناشپاتی دے، تو اس کو تاکید فرمائے کہ میرا بیٹا تم سیب گھر میں کھانا اور اس کے چھلکے بھی یہیں جمع کرنا، تم یعنی سنترا گھر میں کھانا، اس کے چھلکے بھی یہیں جمع کرنا، تم یعنی کیلا گھر میں کھانا، اس کے چھلکے بھی تم یہیں جمع کرنا۔ تو وہ بچہ پوچھ سکتا کہ میرے والد میں اگر اس چھلکے کو باہر پھینکوں تو کیا ہوگا؟ تو جواب ملے گا کہ تم اگر سیب کھا کے اس کا چھلکا باہر پھینکو گے، تم اگر کیلا کھا کر کے اس کا چھلکا باہر پھینکو گے، تم اگر انار کھا کے اس کا چھلکا باہر پھینکو گے، تو پڑوس میں جو غریب رہتے ہیں ان کا بچہ اگر کیلے کے چھلکے کو دیکھے، ان کا بچہ اگر انار کے چھلکے کو دیکھے، ان کا بچہ اگر ناشپاتی کے چھلکے کو دیکھے، اپنی ماں کے دامن کو پکڑے گا اور کہے گا میری ماں مجھ کو کیلا چاہیے، میری ماں مجھ کو انار چاہیے، میری ماں مجھ کو ناشپاتی چاہیے، میری ماں مجھ کو یعنی سیب چاہیے۔ غریبی کی وجہ سے ان کی ماں کے دل سے ایک آہ نکلے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آہ کو پسند نہیں فرمائے گا۔ تو ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے حضور کی اسی فیاضی کو دیکھ کر کے کہا تھا ہی از پروٹیکٹر آف ہیومینٹی، ہی از پروٹیکٹر آف سوسائٹی۔ وہ کہتے کہ مت کہنا تنہا کسی ذات کا نام محمد عربی ہے بلکہ انسان کے محافظ کا نام محمد عربی، مت کہنا تنہا کسی ذات کا نام محمد عربی بلکہ کہنا سماج کے محافظ کا نام، سماج کے رکشک کا نام محمد عربی۔ میں دیکھتا ہوں تو گاندھی مصطفیٰ کی عظمت کا خطبہ پڑھتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ امبیڈکر مصطفیٰ کی عظمت کا خطبہ پڑھتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ ڈاکٹر رام کرشن راؤ مصطفیٰ کی عظمت کا خطبہ پڑھتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ ڈاکٹر راجندر رائے مصطفیٰ کی عظمت کا خطبہ پڑھتا ہے، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ مصطفیٰ کی عظمت کا خطبہ پڑھتا ہے۔ شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک ساری دنیا کے یعنی دانشور مصطفیٰ کی عظمت کا خطبہ پڑھتا ہے۔ جب بریلی کے رضا کی نظر پڑی ہے تو وہ پکار کر کے کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے وصف تو ہیں عیب تنائی سے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخانی اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اللہ سبحان، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضرت علامہ مفتی غلام غوث قادری صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بولنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ ابھی گفتگو ہوئی نہیں ہے، جب حضرت کی گفتگو ہوگی تو انشاءاللہ بات مکمل ہو جائے گی۔ آپ اپنی جگہ بیٹھے رہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔